ناظرین، آپ کے مسائل میں آپ کا ایک مرتبہ پھر استقبال ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے جانا تھا کہ ہم حجۃ الوداع کے جو الوداعی خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر بات کر رہے تھے، ہیومن چارٹر کے اوپر بات کر رہے تھے۔ موضوع طویل تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس ہفتے بھی جاری رہے گا، اور ہمارے ساتھ وہی پینل موجود ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آگے اور شروعات کرتے ہیں۔ جی شمشید صاحب، میں ادھر آ رہا ہوں دوسری طرف، پوائنٹ سود کی طرف۔ جیسے آپ نے کہا بھی کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، اور کہتے تو یہ ہیں واللہ اعلم، میں نے اس سے پڑھا نہیں سنا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ میں اصل بھی معاف کرتا ہوں، حالانکہ اصل کے لیے آپ سب نے کہا جس کے جو اصل ہے وہ دیا جائے گا، ادا کیا جائے گا، قرض جو ہے ادا کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت سودی نظام قائم ہو گیا، اور کتنے دن کے اندر قائم ہو گیا؟ مشکل سے اگر آپ دیکھیں 250-300 سال کے اندر سارا قائم ہو گیا۔ ہمارے پاس اس وقت طاقت بھی تھی، خلافت بھی تھی، سب کچھ تھا، اس سودی نظام کو قائم کر لیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہم خود اس کا ایک حصہ ہیں۔ کوئی سا ملک دکھا سکتے ہیں مجھے جو کہ اس سے بری ہو؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے جی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا پورا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ پورا بیسڈ آن انٹرسٹ ہے نا، سود پر مبنی ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، جو اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کی کاوشیں بھی کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے اس کو۔ آپ دیکھیے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم اور الگ الگ سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلا شبہ سود سے تمام برائیاں ہیں، سود سے ہی تمام برائیاں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ اور اس کے خلاف جنگ ہے، تو پھر اس کے اندر برکت اور رحمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ پھر صرف یہی نہیں، سود لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت، یہ صاف صاف لکھا ہوا۔ اب ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ سود لینا میرے لیے مجبوری ہے، بلا شبہ مطلب دینا مجبوری ہے، لینا نہیں بہت زیادہ معاملوں میں۔ یا میرا اکاؤنٹ ہے بینک میں تو اس میں میرے سود آتا ہے، اس کو نکال دیں، کہاں کریے، اکثر مسائل اس کے اندر ایک اور ذرا سی ہم جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کرتے ہیں میں سود دے رہا ہوں، لے نہیں رہا ہوں۔ ایک اور ہم نے تھوڑا سی پہلی جو گراوٹ یا تنزلی پہلے یہ آئی کہ میں لے رہا ہوں۔ اب لینا اور دینا جب اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے، دونوں کے دونوں، لکھنے والا تک بھی اس کے اندر شامل ہے، ہم کیوں ملوث ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے کہ حضور اقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو باتیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کچھ دن کے بعد آپ نے کہا کہ میں دو باتیں پوری طرح اور آپ سے سمجھ لیتا، ایک سود کا معاملہ اور ایک وراثت کا معاملہ۔ جی جی، یہ آپ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اگر کوئی سود سے کوئی بکری خریدے اور بکری کوئی گھاس کھا لے اور وہ گھاس کھا کے بکری پھر دودھ دیتی ہے تو میں اس دودھ کو پینا بھی ناجائز سمجھتا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ سود کا لکھنے والا، لکھانے والا، اس طرح کا دھندا کرنے والا، ان میں جو اشتراک کرتے ہیں یا ان میں جو ان کی منفعت میں جو حصے دار ہوتے ہیں، یہ تمام یہ ایک سرے سے اس کو خارج کیا۔ اسلام نے سود پر مبنی کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ ہم مجبور ہیں، کہاں تک مجبوری ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ نہیں، وہ الگ ٹاپک، مجبور ہے، لیکن اس مجبوری کے اندر راستہ کون نکالتا؟ میں، آپ اور میرے رہبر، وہی راستہ نکال کر کے دیتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر یہ گنجائش نکل گئی، یہ گنجائش نکل گئی۔ اسی طرف کہہ رہا ہوں تو سسٹم کا ہمیں حصہ کون بنا رہا؟ بالکل، میں کسی معذرت کے ساتھ، یہ میں کسی عالم کو یا کسی کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کروں گا نا۔ اور پھر اس کے اندر کہاں پہنچ گئے آج ہم کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود سے کوئی نہیں بچ سکتا، اگر سود کوئی براہ راست شامل نہیں ہوگا تو اس کا غبار تو کم سے کم اس کے اوپر۔ بالکل بالکل یہی بات ہے، اس کا غبار کیا، غبار تو کہنے کی ایک مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس میں کتنا سود شامل ہے، کہاں تک شامل ہے، اگرچہ آدمی پاک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس کو کہ اس کی جو سیلری آ رہی ہے اور اس کے جو سال بھر کا جو اس میں جمع ہو رہا ہے، سال بھر میں کتنا سود دیتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ مانگا جاتا ہے کہ سال میں آپ نے کتنا سود دیا ہے، یہ دکھاتے ہیں اور بینک والے دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ، ہے نا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سود پر مبنی نظام جو بھی ہوگا اس کے خلاف ہمارا اعلان، اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے نا۔ تو سود سے بچنے کے لیے اس کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے کہ سود والے کاروبار میں پڑا نہ جائے۔ اب اس میں آگے جب بات جائے گی تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے، دنیا ایسی ترقی، تو یا تو آخرت کو چن لو یا اس میں حلال طریقے سے بہت لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں تک اللہ نے مقدر کیا وہاں تک آگے بڑھیے، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو سود سے بچتے ہوئے ہی کام کریں۔ جو ایک دلیل دی جاتی ہے اس کے اندر جاوید صاحب کہ پھر انسان ترقی، جیسے یہ کہہ رہے ترقی کیسے کرے گا، اب اس موجودہ سسٹم کے اندر میں اپنا کیریئر تلاش کروں گا اور اس راستے سے تلاش کروں گا، اللہ مجھے برکت دے گا، میری اولاد نیک اٹھے گی، میری اولاد جو میری خدمت کرے گی یا وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانے گی، تو
سمجھے نسل در نسل جسے کہتے ہیں نا، ہم دین کو مٹا رہے ہیں، اس کے اندر کمی کے باعث ہم خود ہی بن رہے ہیں ہمیں اس کی وجہ. جی. پڑھے لکھے لوگوں کو اور وہ لوگ جو کہ دین کا احساس رکھتے ہیں، جی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سودی نظام ہے جس کے اندر آدمی ایک دفعہ جکڑ جاتا ہے تو اس کا جی نکلنا مشکل ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. جی تو ہمیں اس کا آلٹرنیٹیو چھوٹے پیمانے پہ پہلے سوچنا چاہیے، اور لوگوں نے سوچا بھی ہے. جی. مائکرو فائنانس سسٹم یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے، ایک گروپ ہے لوگوں کا، اور وہ اس کے اندر پیسہ جمع کرتے ہیں. لوگ ایماندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. جی. جی. پیسہ آپ جمع کیجئے، اور وہ پیسہ جو غریب لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کاروبار کریں، اور کاروبار کرنے میں جو فائدہ ہے اس کا بھی ایک پرسنٹیج وہ ہمیں دیں گے آپ، اور پورا یہ لوٹائیں گے. تو دھیرے دھیرے یہ سسٹم دلی میں بھی ڈیولپ کر رہا ہے، اور مختلف ہندوستان کے علاقوں کے اندر کر رہا ہے. تو اس طرح سے لوگ دھیرے دھیرے اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں، اور یہ مائکرو فائنانس سسٹم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، سود سے بچ رہے ہیں. تو جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے، جب تک ہم. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ سودی قرضوں کی طرف آدمی کیوں جاتا ہے؟ اس وقت جاتا ہے جبکہ غیر سودی قرضے، یعنی خاص طور سے مسلمان کہ غیر سودی قرضے موجود نہیں ہوتے. جی. ایک مسلم سماج میں غیر سودی قرضے موجود کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے موجود نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پر اسلامی تعلیمات کا چلن نہیں ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں صدقہ دے کر، اسی طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کریں قرض دے کر. بے شک. اور اس کے سلسلے میں بھی دو طرفہ ذمہ داریاں ہیں. جی. جی. کہ قرض دینے والا جس کے پاس استطاعت ہے وہ قرض مانگنے پر اپنے مسلم بھائی کو قرض دے اپنی استطاعت کے مطابق، اور جو قرض لینے والا ہے وہ وقت پر قرض ادا کرے. یہ اسلامی تعلیم ہے نا، استطاعت کے مطابق قرض دینا، اور پھر ضرورت پوری ہو جانے پر قرض کو لوٹا دینا، اور جو وقت طے کیا گیا ہے اس کی پابندی کرنا، اور اس کو لکھ لینا. پورا ایک نظام دیا ہے، میں یہ بتا رہا تھا، پورا ایک نظام دیا گیا. اس پہ تو ہم نے وہ بھی پورے نظام سے، اس سماجی نظام سے، مطلب ایک تو ہے انسٹیٹیوشنل نظام، انسٹیٹیوشن سے ہٹ کے جو سماج کے اندر قرض لینے اور قرض لینے کا جو آسان میکانزم ہونا چاہیے، وہ جب ختم ہو گیا اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں، تو اب ایک شخص ہے، اس کو بہت ضرورت ہے، علاج کرانا ہے اپنی ماں کا، پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے گا؟ وہ جب اس سے قرض مانگتا ہے، اس سے قرض مانگتا ہے، اس سے قرض مانگتا ہے، کہیں نہیں ملتا، تو جا کے جو ہے پھر وہ کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کو کوئی اور کام کرنا ہے، وہ جا کے پھر قرض لیتا ہے، کسی بنیے سے قرض لیتا ہے، کسی مہاجن سے قرض لیتا ہے، بینک سے قرض لیتا ہے. تو اگر اسلامی یعنی مسلم سماج میں قرض لینے اور دینے کا اسلامی میکانزم، ادارہ نہیں بلکہ اسلامی ماحول اگر بن جائے تو بہت سارے لوگوں کو جو ضرورت ہی نہیں پیش آئے بینک تک پہنچنے کی، اور اس کا ماحول ہے تمام تر اس کے، اور اگر اس کا کام مسجد سے ہو، مساجد سے ہو تو بہت بہتر ہے. ایک اور چیز، جان مال اور آبرو کا تحفظ ایک دوسرے پر دیا گیا. اس معاملے میں اگر میں دیکھوں، جاوید صاحب آپ سے معلوم ہونا چاہ رہا ہوں، ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی عزت بھی اچھالتے ہیں، اسے چاہے آپ غیبت کہہ لیجئے یا برا سمجھ لیجیے، کتنا ہم تحفظ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا. میں وہ صرف اس وقت سب سے پہلے ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ حالات سے، یہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پر بھی آ جائیں گے، حل پر بھی. تو جان مال کے تحفظ کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب آدمی ایک تو آخرت فراموشی اس کے اندر پیدا ہو جائے، جب آخرت فراموشی پیدا ہو جائے گی تو احساس ختم ہو جائے گا، جب احساس ختم ہو جائے گا تو مفاد پرستی ہوگی. چنانچہ وہ یہ کرے گا، اپنے خود رشتہ داروں کے، اپنے باپ سے مان لے لے گا، اپنے بھائیوں سے لے لے گا، بھائیوں کے اوپر مقدمہ قائم کرے گا، پڑوسیوں سے لے لے گا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہوں گی اور پنپ رہی ہیں. یہ تو ایک ضرورت کے تحت بات ہو گئی جاوید صاحب. میں دوسری طرف اور جو جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، جو ہم ایک دوسرے کی آبرو اچھالتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کا ہمیں معلوم پڑا کہ اگر کسی کے بارے میں مجھے کوئی بات معلوم پڑ گئی تو جب تک میں وہ بات 4 لوگوں سے نہ کہہ دوں میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اس کو ہم عیب جوئی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آبرو کی حفاظت بھی تو ہے. آبرو کی حفاظت یہ تو نہیں ہے کہ خالی صرف آپ نے آنکھ سے دیکھا، وہ بھی ہے. تو میں اس دن میں بھی تو کہاں کھڑے ہوئے ہم. دیکھیے ایسا ہے کہ
نگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کے بارے میں سوچیں. ہم میں وہی تو کہا نا، پہلے ہم پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، پھر ہم اس کا حل نکال پائیں گے نا. کام کرنا چاہیے. ہاں، ہر پوائنٹ پہ اب بات کر رہا ہوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ دنیا میں نہ پہلے نہ بیچ میں نہ آج بالکل ماڈرن نہیں رہا، بالکل یعنی ایگزامپلری نہیں رہا. کچھ نہ کچھ خرابیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور ایک گدھا دیکھا مرا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گدھے کا گوشت کون کھائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا، ابھی تو تم غیبت کر رہے تھے، اور غیبت کرنا گوشت کھانا ہے، تو تم ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ غیبت غلط ہے. دوسری بات یہ بھی نکلتی تھی کہ اس معاشرے میں بھی لوگ کمزور تھے، وہ بھی غیبت کیا کرتے تھے. تو اس معاشرے کی تو اصلاح کر کے اتنا معاشرے کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں تو پہلے اپنے گھر سے، پھر اپنے محلے سے، پھر اسکولوں کے اندر اس طرح سے اپنے میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جو 23 سالہ محنت تھی وہ صرف انسانی ایک حیثیت ہے کہ انسان کے طور پر وہ محنت کر کے آپ نے وہ قائم کرے دکھایا، اس کی مثالیں قائم کرے دکھا دی. اور حضرت فاروق تعالیٰ عنہ جو بھی اس پریشانی آئی تو حضرت صدیق تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی دو چار ہوئے، اس کو بھی جو ہے ختم کیا جو اس وقت کے فتنے تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا جو مثال دی جاتی ہے اس کی تو کہ اتنی بڑی ان پہ خلافت جو قائم تھی، اس کے اندر کس طرح سے خود رہا کرتے. اور کیسا ہے کہ یہ سمجھیے 1000 تک، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 1000 سال تک مسلمانوں کو وہی منشور پڑھایا گیا جو انہوں نے اس ٹائم پہ قائم کر دیا تھا. اسی بنیاد پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہوں نے قائم کر کے دکھا دیا. پھر ہم کہا اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. حقوق زوجین، جس کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، چاہے اس کے اندر جو زوجین کی بات کر رہا ہوں تو میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے بیچ میں ایک دوسرے حقوق کس قدر پامال کیے جاتے ہیں. اور گھر کے اندر اور کی بات کریں اور دائرہ کریں، ماں باپ بہن بھائی کس طرح سے ہم حقوق ایک دوسرے سے سلب کرتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. کئی گھرانے تو ایسے ہیں جہاں بیوی کی حیثیت جو ایک صرف ملازمت سے زیادہ نہیں ہے. بالکل جی، اس ضمن میں کہاں کھڑے آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے دو باتیں مل گئی. ایک بحیثیت انسان ایک دوسرے کا احترام جی، اور ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت، اس کے بارے میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن میں کہا گیا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ہاں، دوسری جگہ ہے اسی سورے میں ولا تلمزوا، ہے نا، ولا تنابزوا بالالقاب، ہے نا، ایک دوسرے پر الزام مت دو، ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو. یہ آپس کی ایک دوسرے کے آبرو کی حفاظت ہے نا. ولا تجسسوا سب سے بڑھ کے کہا گیا، ایک دوسرے کے غیبت، اسپائنس کھوج میں نہ رہو، ہے نا، ایک دوسرے کی جستجو میں کھوج میں نہ پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے نا. بالکل. اور یہی چیز سب سے زیادہ معاشرے کو، ظاہر ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ اسلامی تعلیم نہیں ہوگی تو یہ سب باتیں پنپیں گی، ہے نا، کیونکہ اس کے اندر جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا جو دائرہ ہے وہ کم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اب آئیے، یہ تو اس کی بات ہو گئی. حقوق الزوجین، یا آپ جو بتا رہے ہیں حقوق الزوجین میں تو میاں بیوی کے تعلقات آتے ہیں. جی جی، اسی پہ بات کرتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ہے نا. کہا گیا کہ ان کے حقوق ان پر ہیں، ان کے حقوق ان پر ہوں. آپ دیکھیے کہ یہاں تک کہ 2-3، جب میں صرف ایک سینٹنس کہہ رہا ہوں، اس طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، کہ جب 2-3 شادی ہوتی ہے، 2-3 جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلافات، اس میں بھی کہا گیا کہ تم ایک اس پر رہو، تم ایک معتدل راہ پر رہو، ایسا نہ ہو کہ کسی معلق چھوڑ دو اور کسی ایک طرف جھک جاؤ، ہے نا. یہ قرآن ہے. تو لیکن حقوق الزوجین تو سب سے زیادہ جو گھر کی بالکل بنیادی اینٹ ہے، اگر وہاں انصاف نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے لیے احترام نہیں کا جذبہ نہیں رکھیں گے، تو پھر یہی بچے جو آنے والی نسل وہی دیکھے گی. اور وہی آپ یقین مانیے، بچے جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں سنتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے عمل سے. یہی تو کہا گیا نا، آپ سب سے بہترین جو ہے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے عمل سے کیجیے. اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ جو اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی سب سے اچھی تربیت ہے نا. بے شک صحیح بات. یہاں پر حقوق الزوجین کے بارے میں کہیں کہ ہم اگر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اگر ہم کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں، بہت مثبت اثرات اس کے. تو شروعاتی ہماری جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، جب ہم زوجین کے رشتے میں بنتے ہیں، جو قاضی صاحب یا جو مولوی صاحب آتے ہیں جو نکاح پڑھا دیتے ہیں، سمجھے، کبھی کتنے جگہ پہ بہت کم، اب تو خیر میں نے دیکھا کچھ جگہ پر تو یہ
سسٹم یہ یا کسٹم یہ ہو گیا کہ وہ باقاعدہ جگہ، لیکن بہت کم، کہ وہ اس خطبے کا مطلب بھی بتائیں گے، اس کو بتائیں گے بھی کیا ہے اس کے اندر، کیا ایک دوسرے کے بنیادی ہماری غلط ہوتی ہے. نہ مولوی صاحب کو پتہ ہے، قاری صاحب کو، کہ میں نے کیا جو پڑھا اور کیا کیا، اور نہ جو لڑکا سن رہا ہے جو نے قبول کیا، نہ اسے معلوم ہے کیا، جبکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ سے 3 کلام پاک سے 3 الگ جگہ سے 4 آیتیں لی ہیں، اور سارے رشتے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور ان تینوں پہ اگر قاعدے سے غور کیجیے، میں صرف ایک آیت لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ جو ہے نا وقولوا قولا سدیدا، جو سیدھی بات ہو وہ کہا کرو. آپ دیکھیے جب میاں بیوی کے درمیان، خاص آپ حقوق الزوجین کی بات کر رہے ہیں، جب میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار میں کمی آنے لگتی ہے، تو بات کو گھما گھما کے کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ رشتوں سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ اس گھر میں دینداری ہے کہ نہیں. اگر دینداری لباس کہہ دیا گیا نا ایک دوسرے کا، ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اختلافات یہاں پر آتے ہیں کہ ہم بالکل بے دین، اور ایک اٹھا کر کے لے آئے جو بیچاری عالمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اب میرا جو جی آ رہا ہے اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، میرا جو جی میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر قیامت برس رہی ہے. یا اگر ہم دیندار ہیں تو کسی ایسے گھر سے اٹھا کے لے آئے جو شروع سے دوسرے ماحول میں رہی، اسلامی ماحول میں نہیں رہی، نہ اس کو بتایا گیا، اس کا جو جی میں آ رہا ہے اس کے لیے بہت آسان بات ہوتی ہے، کسی کے لیے قیامت ثابت ہوتی ہے. جی ہے نا. تو یہ جو باتیں ہیں نا، کہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار جگہ دیکھ کر کے سب پر سبقت لے جاؤ. ہے نا. یہ جو باتیں ہیں اس سے حقوق الزوجین ادا کرنے میں سب سے زیادہ سہولت ہوتی ہے اگر دونوں طرف تھوڑا اسلامی باتیں، تھوڑا اسلامی سلسلے میں کیا کہتا ہے اس کا علم ہے. جی. اور موجودہ دور میں جب کم سے کم جب نکاح ہو رہا تو ایک دوسرے کو بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا جائے. جیسے کہ ایک دوسرے کے لباس کہا گیا، لباس ہمارے عیب کو، ہماری برائیوں کو ہمارے جسم جو چھپاتا ہے. جب زوجین ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے اور ان کو اس کی چیز سمجھایا جائے تو یہ رشتہ کتنا مضبوط ہوگا. کیوں قاضی صاحب؟ اور ایک دوسری طرف ہمارا UN کا جو چارٹر ہے وہ آپ کو جو ہسبینڈ اور وائف کے جو حقوق دے رہا، یہاں پہ دیکھیے اگر دونوں میں نہیں بن رہی ہے تو طلاق کا راستہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر کیا کیا حقوق دیے. اور وہاں پر کیا، وہاں پہ جو طلاق کا راستہ دیا گیا وہ کتنا خطرناک ہے کہ لوگوں نے، یا کتنا اس کا غلط تصور ہے کہ لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی یورپ کے اندر. ذرا دونوں کے اندر ذرا مواصلہ کیجیے گا. جی. اصل میں کیا ہے نا کہ یہ اس طرح کے معاہدے جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتے ہیں. وجہ اصل تو جو ویلیوز ہے نا، انہی ویلیوز کی بات ہے نا، دونوں اقدار میں کتنا فرق ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ویسٹ نے بھی اپنے طور پر اچھی سے اچھی پریکٹس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکے، اور اسلام نے ہم کو بہترین پریکٹس جو ہے وہ پہلے سے بتا دی ہے. انہیں پہنچنا ہے اپنی کوشش کر کے، جس میں وہ ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں، اور ہمیں پہلے سے بتا دی گئی. سوال اصل میں ہمارے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایک دوسرے کی رضامندی کا خیال کریں، ایک دوسرے کو آزادی دیں، ایک کشادہ گھر دونوں مل کر بنائیں جس میں ہر ایک کشادگی محسوس کرے. غازی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں، وہاں کا تصور یہ ہے کہ جنس پرستی کی حالت یہ ہو گئی وہاں پر کہ آدمی آدمی سے شادی کر لے، مرد عورت سے شادی کر لے. انہوں نے تو اس حد تک پہنچا دیا اس چیز کو، شادی کو. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہمیں کیا مغربی تہذیب کا اسلام سے موازنہ ہی غلط ہے. تو مغربی مطلب ان کا جو تصور ہے وہ زنا کو ترغیب دیتا ہے. ہمارا جو ہماری چیز ہے، جو اسلامی چیز ہے، وہ زنا کو روکتی ہے. جو مغرب کا تصور ہے، عام طور سے مغرب میں بھی بہت سے تصور ہیں، لیکن مغرب کا جو ابھی نمایاں تصور ہے وہ تو خاندان کے ادارے کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. دیکھیے بہت ضروری بات ہے یہ کہ وہ خاندان کے ادارے کی ضرورت ہی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں. ان کے نزدیک خاندان قائم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک اسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے ماں باپ ہوں، اس کے ننیال ددیال ہو، یہ سب چیزیں ہوں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر تو آپ جانور کی سطح پر اتر گئے نا. فرق اتنا بڑا ہے، جانور کو نہیں معلوم ہوتا میرا ماں باپ کون ہے. کہ دونوں کے درمیان اسلام میں اور مغربی تہذیب میں فرق اتنا بڑا ہے کہ دونوں بالکل مخالف راہوں میں، ان کے درمیان موازنہ آپ نہیں کریں گے. آپ تو یہ بتائیے صاف کہ ان کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے
کہ یہ تو خاندان کے اوپر ہی یقین نہیں رکھتے. میں وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, اسی لیے تو موازنہ کر رہا تھا, کیونکہ ہماری نسل جو ہے نا, نہیں ہماری جو نسل ہے وہ بھی ادھر کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی, اس لیے تو میں نے ادھر بڑھا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام اور مغربی تہذیب میں جو بنیادی فرق ہے اس کو ہم سامنے لائیں کہ خاندان کا ادارہ اسلام میں ایک ضروری حصہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2 خاندان اس کا استقبال کرتے ہیں, ایک اس کا ننیال ہے, ایک اس کا ددیال ہے. تو صرف ماں باپ کا ہونا ہی ضروری نہیں, کافی نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کے آگے ننیال بھی ہو, ددیال بھی ہو. یہ ایک بچے کی ضرورت ہے اسلام کی نظر میں, اور اس کو ایک بہت اچھا خوشگوار ماحول ننیال میں ملے یا خوشگوار ماحول ددیال میں ملے. والدین دونوں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. یہ پورا ایک تصور ہے اسلام کا, یعنی جس کے نتیجے میں جو خاندان ہے وہ بیس بنتا ہے سماج کا, اور خاندان کے ذریعے سے ایک مضبوط سماج وجود میں آتا ہے جو کہ ایک بڑا مشن, الہی مشن انجام دیتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو مغربی تہذیب ہے تو وہ تو خدا بیدار ہے, دین بیدار ہے, آخرت سے پر یقین ہی نہیں رکھتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود انسانوں کے اپنے جو ضروری مفادات ہیں ان کو بھی اب نظر انداز کر رہی ہے, ان کو بھی پامال کر رہی ہے. اس کے نزدیک تو انسان ایک جانور ہے, جس طرح سے کتے, بلی وغیرہ کے جانور پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو اپنے مطلب باپ کی تو بات ہی نہیں ہوتی, ماں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جانور نما انسان کا تصور ان کے یہاں ہے. انسان بھی جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا پرورش اس کی کسی انتظام کے ذریعے کی جائے, پھر وہ آزاد ہو جائے. تو یہ جو خاندان کو ڈینائی کرنے کا جو عمل ہے یہ, اور اس کے پیچھے خود انسان کے سلسلے میں جو تصور ہے کہ انسان محض ایک جانور ہے, تو یہ جو تصور ہے نا یہ اصل میں برائیوں کی جڑ ہے. اب بات آتی ہے آپ سے عورتوں کے حقوق کے, جی فرمائیے. ویسٹ میں عورت اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی ہے, غیر محفوظ ہے. اچھا, اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب اسلام وہاں پر لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کو, تو وہ عورتیں سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں آ کر ہم محفوظ ہیں, ہماری عزت محفوظ ہے, ہم صرف ایک ہی آدمی سے جڑے رہیں گے, نہ صرف کہ 10 آدمیوں سے 20 آدمیوں سے. صحیح بات ہے. تو اس لیے وہاں پر عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں. عورتوں کے حقوق کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی کہا تھا. اچھا, ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا. حقوق کے سلسلے میں جو بے اتنائی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے جی تو جو آدمی نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح کے معنی جو خطبے پڑھتے ہیں خطبے کا مطلب بتائے, اور پھر عورت اور مرد, شوہر اور بیوی کو حقوق بتائے تاکہ اس کو وہاں پر معلوم ہو. اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اور بہت سی مساجد کے اندر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ نکاح جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر عورت بھی ہوتی ہے, اور عورت وہ تمام چیزیں سنتی ہے اسلامی احکامات کو, تو اس کے اندر اصلاح کی کوشش ہوتی ہے. یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو, اور مرد عورت جو ہے وہ اسلام کا تصور جو شادی کا ہے وہ معلوم ہو. عورت کو کتنے حقوق دیے گئے وراثت کے اندر؟ میں وراثت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وراثت کے بارے میں بیان کیا, اس پر سے منظر ہم کہاں کھڑے, کیا ہونا چاہیے, اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وراثت کے بارے میں. بہنوں کے حقوق ہم ادا ہی نہیں کرتے, خاص طور سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے اس معاملے میں. دیکھیے اس سلسلے میں اسلام کی بالکل واضح تعلیم ہے کہ وراثت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ تقسیم کی جانی چاہیے. اب جو سماج میں ہمارے رائج ہے وہ اکثر یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی کہا بھی کہ اکثر بہنوں کی وراثت نہیں دی جاتی ہے نا, ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی صورت سے بڑا کر دیا شادی کے بعد, مطلب وراثت سے وہ بے دخل ہے. وراثت کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ وراثت کا معاملہ تو قیامت کو پھنسانے والا ہے, لیکن اس طرف سے اس قدر بے اتنائی ہے, اس قدر بے توجہی ہے کہ مطلب وہ تصور سے بالا ہے. ہمارے یہاں کوئی وراثت کا ذکر تک نہیں کرتا, اللہ یہ کولما کبھی ممبر سے بتا دے لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں یہ ہے. وراثت کے کتنے معاملے سامنے آتے ہیں, کتنا ہم لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں 4 بہنیں اور 5 بھائی ہیں, یہ وراثت میں اس کی تقسیم کر دیجیے, ہے نا. نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے تصور میں ہے کہ ارے مطلب ہوا نہ ہوا. بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اگر وراثت میں کسی نے حصہ مانگ لیا تو اس دن سے اس سے رشتہ داری ختم. بلکہ آپ دیکھیے کہ اگر 3 بھائی رہتے ہیں
اور ان میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو واقعہ 2 بھائیوں میں وراثت کی تقسیم ہوگی، اور بلکہ وہ چچا چھوڑ دیجیے، یہ باپ کو پہلے تقسیم ہوگی کہ ان کو کتنا ملے گا، اس کے بعد ان کے بیٹوں کا اس میں کتنا حصہ ہوگا، وہ چھوڑ دیجیے، مطلب بھتیجوں اور چچا میں لڑائی ہونے لگتی ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں تک پہنچے، یہ اس کی وجہ سے کہ وراثت کے تئیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وراثت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پر سب سے کم بیداری ہے لوگوں میں۔ بے شک صحیح کہا آپ نے، جی جی وراثت کی بات، جی میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بے اتنائی پائی جاتی ہے، اتنی جہالت ہے عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کو حقوق نہیں دیا جاتے، وراثت کے اندر کوئی ان کے حق نہیں دیا جاتا ہے، لیکن کچھ باتیں خوشحالی میں بھی ہے۔ بہت سے ایسے شہر ہیں، میں خود جانتا ہوں، میں لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر لوگ عورتوں کا اجتماع کرتے ہیں، اور صرف وراثت کا ٹاپک ہوتا ہے کہ کتنے جو وراثت میں حصہ ملتا ہے، عورتوں کو ملتا ہے، مرد کو، یعنی اجتماع اس کے سلسلے میں ہیں۔ اور بعض لوگ یہاں پر دلی میں یہیں پر شروعات ہو گئی ہے انشاءاللہ، جو کہ ان کو جنون ہے کہ وہ وراثت کے سلسلے میں لوگوں کو بتائیں گے، کتاب بھی لکھ دی ہے۔ اب کل کو ایک گیدرنگ ہونے والی ہے جس کے اندر صرف وراثت کا ہی مسئلہ ہے، تو اگر ہم اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں جی، اور بڑھانی چاہیے ہمیں وراثت کے بارے میں بیداری، اور اس کا ظاہر سی بات ہے آخرت کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ یہ تو حقوق لباس سے کسی کا حقوق آپ غصب کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور عورتوں کے تعلق سے، یا بھی جو شادی بیاہ کے تعلق سے آئی تھی، اس کے اندر میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے بارے میں کہا تھا، نسب اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جو دور جاہلیت کی، جو آپ یورپ کی بات کریں تو وہ تو اسی دور جاہلیت میں پہنچ گیا نا، کہ جب اس کو نسب ہی نہیں معلوم ہے اپنا کیسے کرے گا۔ جی غازی صاحب آپ ہی سے، آپ نے اس کے بارے میں بتایا تو آپ ہی سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تو بہت اہم ہے، اسلام میں جو کہ خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاندان جو ہے وہ دائرے کی نسب بھی خاندان کا ایک حصہ ہے، کہ پیدا ہونے والے بچے کو معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اور وہ ماں اور باپ جو ہے وہ عملاً اس کی پرورش کریں اور ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہو۔ تو یہ جو ایک بہت گہرے رشتے کے ساتھ انسان اس دنیا میں زندگی گزارے، اور بڑھاپے میں وہ والدین کی خدمت کرے، بچپن میں والدین اس کی دیکھ بھال کرے، یہ جو اسلام کا جو بہت اعلیٰ تصورات ہے نا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان اس زمین پر خلیفہ ہے۔ مغرب میں کیا ہوا ہے کہ مغرب میں یہ خلافت کا تصور ہی نہیں ہے کہ انسان اس زمین پر خلیفہ ہے۔ ان کے یہاں تو تصور یہ ہے کہ جیسے دوسرے جانور ہیں ویسے انسان جانور ہے، البتہ انسان ایک سماجی جانور ہے، اور یہ جو سماجی جانور ہے یہ بھی ایک غیر ضروری چیز ہو گئی ہے، اس کے بغیر بھی وہ زندگی گزار سکتا ہے، مطلب سماجی جانور وہ بغیر خاندان کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی خاندان کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کوئی خاندان کا تصور نہیں ہے، اور اسلام جبکہ خاندانی نظام کو بے پناہ مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے۔ ان کے یہاں خاندان کا تصور نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں نسب کی بھی اہمیت نہیں ہے جی، ان کے یہاں اس کی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے، اس کا بھی تصور، یہ اس کے ننیال ددیال کیا ہیں، ان سب سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اچھا مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں تم بھائی ہو ایک دوسرے، یہ آپ سے نے خطبہ کے وقت اس وقت کہا، اس کا کیا مطلب، اور مسلمان اس جگہ کہاں پر ہیں؟ قرآن کی واضح آیت ہے، جی جی جی، مسلمان یہ مومن جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، ہے نا؟ اس کو بہار کرتے ہوئے کہ جو بھی لوگ اپنے آپ کو اسلام میں داخل سمجھتے ہیں وہ سارے بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سارے بھائی بھائی ہونے کا مطلب ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھنا چاہیے، پاس و لحاظہ رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا کوئی بھائی بے اعتدالی کی راہ پر ہے تو اس کو کیسے راہ پر لایا جائے، نہ کہ اس پر کمنٹس کر کے اور اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ اسی مجھے ایک بات یاد ہے، اگر کوئی آدمی تائب ہو کر کے مسجد کی طرف لوٹتا ہے، اکثر جو ظاہر سی بات ہے میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ جیسے یہ مرکز ہے، ان جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو ہم خوش آمدید کہیں، اس کا ویلکم کریں، اسے چار اچھی باتیں بتائیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بالکل بالکل، یہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، ہمارا اصلاح کا کام تھا۔ میں آپ سے ذرا سی بات کر رہا ہوں کہ آپس میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پورے اس میں ایک دوسرے کی اس کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، تو اس میں بھی 2 منٹ کی بات نہیں ہوگی اور میں اور تم پر آ جاتے ہیں۔ صحیح بات، آپ یقین مانیے کل پرسوں میری کسی سے بات چل رہی تھی،
مطلب اختلافات ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی فیفا پر اتنا پیسے خرچ کرنا $220 بلین میرے حساب سے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ نے 5 آدمی کو بلا لیا, 5 مولانا کو بلا لیا, ذاکر نائک کو بلا لیا, اور آپ 2-4 آدمی اس میں ایمان لے آئے, 100 آدمی ایمان لے آئے. میں نے کہا اس سے کہیں کم خرچ میں بہت زیادہ ایمان والے لوگ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں. جتنے رکشے والے ہیں نا, اور جتنے ریڑھی پٹری والے جو بیچارے دن رات کی روزی کماتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ان کی ماہانہ ذمہ داری لے لینا قطر والے جتنا خرچ کیا ہے, آپ سوچیے $220 بلین, مطلب ہوتا ہے 220,000 ارب روپے. 220,000 ارب روپے, مطلب ماں برائے تصور. ٹھیک ہے, اس پر بات ہو رہی تھی کہ اگر لیکن اس پر بھی انہوں نے ایک سینٹینس میں نے کہا اور اس کے بعد اپنی دلائل دی اور کہا کہ بھائی اس کے پر میں آگے نہیں چاہتا کہ آپ بحث کریں. تو میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں کہ اگر 2 منٹ بات کر کے اگر میں اور تو پر بات آ جاتی ہے تو پھر آدمی بولنے سے پیچھے ہٹتا ہے کہ آدمی ٹاپک پر نہیں بات کر رہا, میں اور تو پر. تو جہاں تک مومن کا تعلق ہے, اسلام کا تعلق ہے, ہمیں تو احترام نفس ہے نا, سب سے زیادہ احترام نفس کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آدمی کی بات سے ہم کو اختلاف ہو, یہی تو ہوگا نا, اس کی بات سے کوئی میرا کچھ ہو تو نہیں رہا. اور خصوصاً جب ہم ان کو بھائی سمجھ رہے ہیں, دینی بھائی, تو جو جتنا جانتا ہے اس پر اتنی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی. ایک اور چیز تھی ہمارے یہاں کہا غلاموں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ, اب غلاموں کا تصور تو رہا نہیں ہے اس وقت موجودہ دور میں, لیکن اس وقت ان کا جو تصور ہے غلاموں کی جگہ پر اب ہم نے کیا لے لیا, امپلائیز ہیں, کمپنیز کے اندر امپلائیز ہیں, گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ان کے ساتھ جو حقوق پامالی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حقوق کا تصور دیا تھا. سب سے پہلے جاوید صاحب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے. غلاموں کے سلسلے میں غلامی تو ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, لیکن آپ نے ختم کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ کیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, اور دوسرے یہ بھی کیا کہ کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اتنے غلام آزاد کرے ہوئے کہ یہ بھی عادت ختم. آج کل جو تصور ہے ہمارے یہاں اور جس کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے اور بہت ناانصافی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آفیسز ہیں, آفس کے اندر جو ہمارے سبورڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, پورے ملک کے اندر یہ ہو رہی ہے. جی تو یہ ہے, یہ بہت غلط بات. اور اس کے برخلاف ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں اس معاملے میں انہوں نے کام کیا ہے, بہت کام کیا اس معاملے میں انہوں نے, اور وہ معاملے میں یقینی طور پر وہ ہم سے بہت آگے اس معاملے میں. جو بات حقیقت ہے تعریفی کرنے قابل کہی جائے گی. اس کی بات جو تھی یہ خود ہماری تھی جو کہ انہوں نے لے لی, تو ہمیں ان سے لینا چاہیے. اور ویسٹ کے اندر بھی عام طور سے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نظریاتی طور پر تو ہم کنڈم کرتے ہیں, لیکن ویسٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل تقلید ہیں. مثلاً یہ وقت کی پابندی کرتے ہیں, وعدے کی پابندی کرتے ہیں, ہر کام اگر سسٹم سے ہے تو وہ اس کے اندر کوئی رشوت وغیرہ نہیں ہوگی, ہر لوگ امن سے رہ رہے ہیں, دوسروں کے حقوق کو نہیں دباتے, غصب نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں اسلام کی تھیں جو کہ انہوں نے لے لی. ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے, ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. بس کو کنڈم کریں نظریاتی طور پر, لیکن جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اختیار کریں. نہیں, اس معاملے میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا. جیسا آپ کے بارے میں کہا کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچی جائے گی, یا اس طرح جو آپ نے اس کے بارے میں, اس کے اندر ان کا اقدار ہم سے عملی طور پر بہت اونچے ہیں. اس پیرائے پہ اگر ہم دیکھیں, آپ پیمانے میں دیکھیں تو ہم اس ہماری سطح بہت نیچے ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ان کے ہاں کیوں یہ اچھائی پائی جاتی ہے, جی انہوں نے اس کو کیوں قبول کر رکھا ہے, جی, اور بحیثیت مجبور پورے سماج نے قبول کر رکھا, یعنی کہ کچھ لوگوں نے قبول کر رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں. ایک آدمی جو منسٹر ہے اگر وہ اس کی پابندی کرتا ہے, ٹریفک کی پابندی نہیں کرتا, اس کے خلاف بھی مقدمہ چلے. بالکل. اور اگر ہم ایسا کریں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمیں اصول کی پابندی کریں, تو نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اصول کو پابندی کریں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نصیحتوں میں یہ شامل ہے, نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت. جی اچھا, اعتدال اور میانہ روی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے خطبے میں, اس کے بارے میں ہمارے پاس 4 پیسے آ گئے اور ہم آسمان پر, بس ہمارے حال کیا ہوتا آپ جانتے ہیں. جی, اس پیسے میں کہاں کھڑے اور کیا کرنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت تھی. دیکھیے, بعض لوگوں نے بہت جامع الفاظ میں اس چیز کو, پورے اسلام کو اسی میں پیش کیا ہے کہ اسلام عین عدل ہے. اسی لیے ہر بات, کسی بھی بات
ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے, ہمیں توازن سے کام لینا چاہیے. اگر جیسے کہ آپ نے اس کی بات کی, اگر بہت زیادہ پیسہ آیا اگر تو اسراف سے بچنے کے لیے کہا ہے نا, بلکہ کیا ہے وہ شیاطین, بہت زیادہ اسراف کرنے والے, بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی, یہاں تک کہہ دیا گیا. دوسری طرف قرآن میں کہا گیا کہ کیا ہے وہ کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھے نہ رکھو, غفالت سے بچو. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیم ہے قرآن کی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ میرے سامنے رہیں. جیسے آپ نے کہا تو میرے سامنے یہ 2 آیتیں آئیں کہ جس سلسلے میں اس سلسلے میں کیا کہا گیا قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر, آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک کہ لوگ غصے میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. لوگوں میں بہت اضطراب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بہت پیار سے, بہت محبت سے ایسی بات کہی کہ فلاں صاحب کو بلاؤ اور کہو کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا. تو ان کو بہت ندامت بھی ہوئی کہ بھائی میں تو غصے میں آ گیا, یہ ہوا وہ ہوا, بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو اعتدال تو عین اسلام ہے کسی بھی معاملے میں. جی, اسی کے ضمن میں اور ایک میں آ گیا سر تھا کہ آپ نے کہا اظہار خیال کی آزادی. یو این چارٹر وہ بھی بات کرتا ہے اظہار خیال کی آزادی کی. جی بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اظہار خیال کی آزادی کی وجہ سے تو سارے مسائل ہوئے. اظہار خیال کی آزادی میں یہ تو ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہوا کہ آپ کسی کو گالی دے کھڑے ہو کر کے. آپ یہ دیکھیں, میں یہ بات بتا رہا ہوں, اظہار خیال جس کی وجہ سے سارے مسائل ہوئے, اظہار خیال کی آزادی کی وجہ سے جس کا جو من کیا میرے پراپرٹی کو کچھ کہہ گئے, بلیسفیمی کا معاملہ وہیں سے آتا ہے. عقیدے پہ بات نہیں ہوگی اس میں. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اظہار خیال میں, اظہار خیال ڈیموکریٹک حق ہے اگر ڈیموکریسی آپ مانتے ہیں تو, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ آپ کو چلنے کی آزادی ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, تو آپ روڈ کے بیچ میں چلیے, 2 منٹ میں انجام دیکھ لیجیے گا. سب کے ایک ضابطے بھی, آپ کو چلنے کی آزادی ہے, آپ کو کہنے کی آزادی ہے, لیکن ساتھ ہی جہاں آپ کی ڈیوٹیز ہیں, جہاں آپ کے رائٹس ہیں, وہاں آپ کی ڈیوٹیز بھی ہے نا, کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اگر ہمیں اظہار خیال کرنا ہے تو کس پیرائے میں کرنا ہے, کتنا بولنا چاہیے, کتنا حد اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے, یہ سب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ تو بہت اچھا واقعہ اس کا مجھے ذہن میں بھی آ گیا. حضرت خالد اللہ خلیفہ ہے اور خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کے, تو حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے ہم آپ کی بات. وہ یہ شخصیت وہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا نہیں, جبکہ آپ کے سختی کے بارے میں مشہور تھا آپ کے بارے میں, لیکن یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابھی میں نرم ہوں تو وہ سخت ہے, لیکن جب ان پر خلافت کا جو بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائے گا. سیدھا سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے جو کپڑا ہے یہ, اس میں کسی کا ایک کرتا نہیں بن سکتا, اور آپ تو ماشاءاللہ سے ویسے بھی طویل قد ماشاءاللہ سے, تو آپ کا کیسے کرتا بن گیا؟ اس جگہ پر کھڑے ہو کے بھرے مجمع میں خلیفہ وقت سے سوال کرنا, یہ اور وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دے رہے ہیں کہ میں نہیں دے گا, اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اور جب وہ جواب دے دیا تسلی ہوئی, اب آپ کی بات مانیں گے سنیں گے. یہ اظہار خیال. ناظرین, یہ موضوع کیونکہ بہت طویل ہے, بہت وسیع ہے, یہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا. تو آج کے لیے آپ کے مسائل میں اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.